کہ جس طریقے سے ابھی بھی ہمارے ٹرائبل ایریاز میں خواتین کو بہت ہی زیادہ ظلم و ستم کا شکار ہے. حالانکہ ہم کون ہیں؟ میں اپنے ٹرائبل ایریا میں جا کے انہیں میں یہی کہتی ہوں کہ آپ پہلے بلوچ پٹھان نہیں ہیں، آپ پہلے مسلمان ہیں. اور اسلام نے عورت کو ایک بہت بڑا درجہ دیا ہے. حضرت خدیجہ ایک بزنس وومن تھی. اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں خواتین خود حصہ لیا کرتی تھیں. یہ گھوڑ سواری اور یہ تلوار بازی یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ مضبوط لوگوں کی نشانی ہے. تو عورتیں بہترین گھوڑ سوار اور تلوار باز تھیں. تو ہم اپنے اسلام سے ہی بہت دور چلے گئے. ہم نے پتہ نہیں اپنے کلچر کو کہ ہم بلوچ ہیں جی ہمیں جائز نہیں ہے، ہم پٹھان ہیں جی ہمیں جائز نہیں ہے. تو ہم بلوچ اور پٹھان ہونے سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام پر چلنا ہے. جو ان کی تعلیمات ہیں، جو قرآن میں لکھا ہے، ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے. اور پھر بچوں کو میں یہ پیغام ضرور دوں گی کہ آپ لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. بچیوں کو بھی میں یہ پیغام دوں گی کہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہوتی. اور یہاں پر ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ یو کے میں ایک اسمبلی میں ایک خاتون ان کی رکن تھی. تو انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا اور انہوں نے اپنی اسمبلی میں یہ کہا کہ بھئی خواتین کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے اسلام نے. اور جی آپ یہ دیکھیں کہ انہیں جائیداد میں بھی اتنا حصہ دیا جاتا ہے، مردوں کو اتنا حصہ دیا جاتا ہے. ان کے جواب میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، کیونکہ ہمارا ایک میگزین بھی ہے گلوبل پیس کے نام سے. تو میں نے اس میں آرٹیکل لکھا تھا اور اس کا عنوان کیا تھا؟ The Forgotten Queens of Islam. اور اس کا مطلب کیا تھا کہ جب آپ چھوٹی سی مثال میں دیتی ہوں کہ اگر عورت کو، بیٹی کو باپ کی جائیداد میں اتنا حصہ ہے تو شوہر پہ بھی حق دیا گیا ہے. تو بیٹے کا بھی حق ہے کہ وہ ماں کے ساتھ کرے، شوہر نے بیوی کے ساتھ کرنا ہے. اور اگر باپ ہے تو بیٹی کا اس کے اوپر بھی حق ہے. تو اس سے کیا پروو ہوا کہ اسلام نے تو اتنا بڑا مقام دیا ہے عورت کو. وہ تو کسی مذہب نے نہیں دیا، جو اسلام نے مقام دیا ہے عورت کو. تو یہ ہمیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے. اور میں کہتی ہوں معاشرے کی برائی کیوں ہے؟ میری اس بات کو غلط نہ لیں، میں خود بھی ایک عورت ہوں. اس لیے کیونکہ دیکھیں مفتی صاحب نے کہا کہ عورت ماں کی ذمہ داری ہے کہ بچے کی تربیت کرے. ماں کی گود سے آپ کا معاشرہ بنتا ہے. یہ مرد حضرات بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ماؤں کی گود میں پل کے یہاں تک پہنچے ہیں. تو ماں کون ہے؟ عورت ہے. ماں جب اپنے بیٹے کو عورت کی عزت کرنا سکھائے گی تو معاشرے کا یہ حال نہیں ہوگا جو آج ہے. تو مائیں یہاں پر بیٹھی ہیں تو میں انہیں بھی یہ پیغام دوں گی کہ تربیت نہ چھوڑیں. آج کل موبائل اور گوگل کے حوالے ہم نے بچوں کو کر دیا ہے، تو تربیت آپ لوگ بالکل نہ چھوڑیں.